اللہ نے ہی انہیں نازل کیا تھا، مگر وہ صرف اس زمانے تک کے لیے محدود تھی۔ کوئی کتاب نازل ہوتی تو اس نبی جس پر نازل ہوتی وہ اسی زمانے کے لیے ہوتی، بعد میں وہ کتاب جب اگلی نازل ہو جاتی تو پچھلی کتاب کی سارے اصول، قواعد، ضابطے منسوخ ہو جاتے، اگلی شریعت آ جاتی۔ جس طرح نبی رسول شریعت لے کر آتا، پچھلی شریعتوں کے اصول، قواعد، شریعت کے سارے پیمانے جو امت میں رائج ہوتے تھے، وہ آگے جو اگلا رسول آتا وہ پچھلی شریعت کے پیمانے سارے منسوخ ہو جاتے، کیونکہ اگلی امت کو اس موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مسائل درکار ہوتے، تو وہ مسائل اللہ رب العزت ذکر کرتا۔ پھر ایک اور چیز اس میں تھی کہ لکھی ہوئی پوری کتاب اللہ رب العزت نازل فرماتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، وہاں پر میرا کلام نازل ہوگا، میں بولوں گا، میری آواز سن کر کتاب لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں عطا کروں گا، وہ جا کر امت کو سنا دے۔ اے عیسیٰ محبت میں آ جاؤ، وہاں پر کتاب لکھی ہوئی عطا کروں گا، امت کو جا کر دے دینا۔ اے داؤد محبت میں آ جاؤ، لکھی ہوئی کتاب لے جاؤ اور امت کو سنا دو۔ اے ابراہیم یہ صحائف لکھی ہوئی عطا کرتا ہوں، یہ اپنی امت کو سنا دینا، یہ جو وہ مسائل پوچھیں گے اس میں سے بیان فرما دینا۔ یہ اس طریقے کار چلا آ رہا تھا آسمانی کتابوں کے نزول کا۔ جبریل امین کا نزول ہونا بھی وقتاً فوقتاً ہوتا تھا، جب ضرورت پیش آتی جبریل امین نازل ہو کر اس موجودہ وقت کے نبی کو آ کر پیغام الہی سناتے اور چلے جاتے۔ اس طرح یہ زمانہ بیتتا رہا، صدیاں بیتی رہی، وقت گزرتا رہا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا، یہاں پر آ کر اللہ نے سارے پیمانے بدل دیے، سارے اصول بدل دیے، سارے طریقے بدل دیے۔ پہلے کتابیں لکھی ہوئی نازل فرماتا تھا، اب فرمایا کہ حبیب بس ساری طریقے، سارے پیمانے بدل دیتا ہوں۔ پہلے کتاب لکھی ہوئی عطا کرتا تھا، اب میرا محبوب جو عمل تو کرے گا میں قرآن بنا کے نازل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اے حبیب آپ مکہ کی گلیوں میں چلیں گے، خرامہ ناز کریں گے تو میں ان مکہ کی گلیوں کی قسم کھاؤں گا اور وہ قرآن بنا کے، اس قرآن کی آیت بنا کے نازل کروں گا اور دنیا والوں کو یہ بتا دوں گا کہ جہاں جن گلیوں میں میرے محبوب کے تلوے لگتے ہیں ان گلیوں کی قسم کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، ھذا البلد، ھذا اس کو، بلد اس شہر کی، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس شہر میں حرم ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا اس شہر میں حرم ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، حرم تو پہلے بھی تھا، کعبہ تو پہلے بھی اس شہر میں تھا۔ جب داؤد آئے تو کعبہ تھا، ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا، موسیٰ آئے تو کعبہ کا آثار موجود تھے، عیسیٰ آئے تو آثار موجود تھے، الغرض سارے انبیاء آئے، کعبہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ میں نے اس وقت کسی کعبہ کی، کسی حرم کی، کسی شہر کی قسم نہیں کھائی، تو مولا اب قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس میں حجر اسود ہے؟ فرمایا حجر اسود بھی ہے، لیکن یہ قسم کی وجہ نہیں ہے۔ کیا صحیح
جہاں پہ کی جاتی ہے صفا مروہ کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا نہیں. عرفات ہے اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا نہیں. تو باری تعالیٰ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر مکہ کی. باری تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. فرمایا اس لیے قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب کے جو تلوے ان گلیوں کو چھوتے ہیں اس لیے اس گلیوں کی قسم کھاتا. اب دیکھیں نا پیمانہ بدل گیا، وہ طریقہ بدل گیا قرآن کے نزول کا. اب قرآن کا نزول حضور کی اداؤں کا طریقہ بن گیا. میرے محبوب کی حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہوئی، جو فعل مصطفیٰ ہوا اور جو اشارہ مصطفیٰ ہوا، اس اشارہ مصطفیٰ پر اللہ آیت بنا کر قرآن میں نازل کر رہا. فعل مصطفیٰ ہوا، اللہ نے آیت بنا کر قرآن نازل کر رہا. حضور کی ایسی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اس ادا کو اللہ قرآن بنا کے نازل کر رہا. فرمایا کہ محبوب پہلی امتوں میں لکھی ہوئی کتابیں چونکہ دیتا تھا، اب یہ قرآن سارے کا سارا تیری ناز ہے. اب تیری اداؤں کا طریقہ وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. اب مکہ کی گلیوں میں چلے گا تو گلیوں کی قسم بھی میں کھاؤں گا. اے میرے محبوب مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ جائیں گے تب بھی میں قسم کھاؤں گا. اور جب مدینہ تشریف فرما ہوں گے میرا محبوب جلوہ افروز ہوگا مدینہ میں، اس مدینے کا منظر بھی میں قرآن میں بیان کروں گا. مکہ میں ہوں گے تو جو صورتیں نازل ہوں گی انہیں مکی صورتیں کہوں گا. مدینہ میں جائیں گے تو مدنی صورتیں ہوں گی. کچھ آیات ایسی نازل کروں گا جو غزوہ کے لیے میرے محبوب جا رہا ہے، اس غزوہ کے دوران ان آیات کو اللہ پاک نازل کرتا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اب شتاء سردی کے موسم میں آقا علیہ السلام نے سفر کیا، اللہ نے اس سردی کے سفر کو قرآن میں بیان کیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ میں گئے، غزوہ میں کوئی عمل کیا، کوئی ایسا فعل سرزد ہوا حضور کی ذات اقدس سے. مثلا میرے آقا ایک غزوہ کے دوران ایک فعل کیا، ایک عمل کیا. اب دیکھیے گا کہ وہ عمل شریعت نہیں ہے، وہ عمل کوئی ظاہری طور پہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، مگر ہے فعل مصطفیٰ. پتہ چلا کہ فعل مصطفیٰ کوئی بھی ہوا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. ہے انسان رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس، مگر ہے انسان کامل، ہے بشر مگر افضل البشر ہے. جہاں پر بشریت کی انتہا ہوتی ہے میرے آقا کی بشریت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے.
دیکھیے نا اس آیت کریمہ میں نہ نماز کا مسئلہ نکل رہا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ تبلیغ کا ہے، کوئی اور مسئلہ یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا، صرف حضور کی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ ایک کنسپٹ دینا چاہتا ہے، ایک تصور دینا چاہتا ہے کہ اگر دین اسلام میں پورے آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں سے محبت کرنا ہوگی، میرے محبوب سے نسبت قائم کرنا ہوگی، میرے محبوب کی قدموں میں آنا ہوگا، اس طرح نسبت قائم کرنا ہوگی جس طرح صحابہ حضور سے نسبت قائم کر کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آنا ہوگا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام ایک غزوہ میں جا رہے ہیں، وہاں پر ایک فعل مصطفیٰ ہوا۔ فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی کام بھی آپ نے کیا اس کا معنی فعل، فعل کیا یعنی کام کیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک ایسا فعل کیا۔ فعل کیا تھا کہ کفار کی طرف میں آقا نے مٹھی بھر کے کنکریوں کی یا ریت کی ان کی طرف پھینکی، ان کی طرف ماری۔ اب یہ دیکھنے میں عام سادہ سا فعل ہے، مگر یہ فعل اگر نبی کرے تو اللہ قرآن بناتا ہے۔ دیکھنے میں ایک سمپل سی بات ہے کہ مٹھی بھر پھینکنا کفار کی طرف، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی۔ دیکھیے گا کہ اللہ اس کی عکاسی کیسے فرماتا ہے۔ ابھی میں آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے تو اللہ کی محبت اپنے محبوب سے کیسے اجاگر ہوتی ہے۔ دیکھیے گا کہ اللہ اپنے محبوب سے کیسے محبت کرتا ہے اور قرآن کیسے بنتا ہے، قرآن کیسے بنا۔ ادھر قرآن بنا وہ عظمت والا ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اگر قرآن عظمت والا ہے کہ قرآن پڑھنے سے دل کو تسکین ہوتی ہے نا، آپ نے بھی سنا، قاری صاحب نے پڑھا، سکون ملا، رحمتیں نازل ہوئی۔ اگر دل پریشان ہوا قرآن پڑھا، سکون ملا۔ تو قرآن پڑھنے سے جب سکون ملتا ہے تو وہی قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے اگر ان کا ذکر کیا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کا عالم یہ ہے تو قرآن والے کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، ان کی بلندی کا، شمائل کا، ان کی کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ وہ فعل آقا علیہ السلام نے کیا، کیا فعل تھا کہ مٹی پھینکی کفار کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کہا کہ اے جبریل جاؤ، میرا محبوب یہ ایک عمل کر رہا ہے، میرے محبوب کو ذرا تسلی دے کر آؤ کہ اے محبوب یہ عمل تو آپ نے کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وَمَا رَمَيْتَ، یہ جو آپ نے پھینکی ہے، رما یرمی، یہ جو رمی جمار کرتے ہیں اسی سے نکلا ہے، رما مارنا، پھینکنا۔ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی جمار، یہ وہی لفظ ہے، رمائیتا۔ یہ جو آپ نے پھینکی ہے یا ماری ہے، اذ رمائیتا، وہ جو آپ نے ماری تھی۔ پہلے مار نفی ہے، آپ نے نہیں ماری۔ توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا اس بات کو۔ وما رمیتا، آپ نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جو آپ نے ماری تھی۔ اسلوب ہے قرآن کا، بات کو کہہ کر آگے فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے ماری ہے۔ نہیں بات سمجھ، جو کنکریاں آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی، یا اس کا اگر مثبت میں ترجمہ کریں، جو اے محبوب آپ نے کنکریاں ماری تھی وہ در حقیقت آپ نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے ماری تھی۔ بات سمجھا؟ فعل مصطفیٰ ہوا ہے، حضور کی ہاتھ مبارک سے کنکریاں نکلی، اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ،
کہ چونکہ میرا محبوب جو ہے یہ دو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ایک فرق رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مابین، وہ فرق ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب جہاں پر ذات مصطفیٰ کی رضا کی بات ہوگی تو وہ رضا مصطفیٰ کی بھی ہوگی، خدا کی بھی ہوگی، وہ رضا ایک ہوگی۔ جہاں پر اطاعت کی بات ہوگی اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہوگی، جہاں پر محبت کی بات ہوگی محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اطاعت کو بھی ایک کر دیا، رضا کو بھی ایک کر دیا، محبت کو بھی ایک کر دیا، حضور کی منشا کو بھی ایک کر دیا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق نہیں نکالتے، وہ تو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ جو بھی کلام میرے آقا منہ سے نکالتے ہیں منہ مبارک سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ منہ مبارک سے یا قرآن نکلتا ہے یا حدیث نکلتی ہے، پتہ چلا کہ حضور کی زبان مبارک ہلتی ہے تو وہ اللہ کی منشا اللہ کی رضا کے مطابق ہلتی ہے، اس سے قرآن بنتا ہے۔ آج ہم نے فعل مصطفیٰ کو اللہ فعل خدا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات مجھے سمجھاتا ہوں کہ میں نے عرض کیا ایک جملہ بولا اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، ایسے ہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سوال فرمائیے گا کہ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، ایسے ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیا رسول کی اطاعت کوئی الگ راستہ ہے اور خدا کی اطاعت الگ راستہ ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ یہ ذہن میں مت سمجھیے گا کہ اللہ کی اطاعت کوئی اور راستہ ہے، راستہ ایک ہے۔ وہ ثابت کرتا ہوں حدیث سے، الحمدللہ حدیث کا علم بندہ ناچیز طالب علم حدیث کا، فن حدیث کا، مصر میں الازہر یونیورسٹی سے، اور جس طرح محترم حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم سے بھی فیض بندہ ناچیز نے کچھ دیا ہے، اور الازہر یونیورسٹی مصر سے بھی حدیث کا تھوڑا سا علم خیرات لی ہے۔ اس کی پیش نظر میں عرض کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی وہ روایت جو مختلف کتابوں میں آئی ہے، اور سیرت الحلبیہ میں امام حلبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، خیبر کے قریب ایک مقام تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کسی کام کے لیے بھیجا، وہ جب کام کر کے واپس پلٹے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ نے بھی نماز ادا کر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کر دی۔ حضرت علی واپس پلٹے تو چونکہ عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں تھی، توجہ فرمائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی گود پیش فرما دی، آقا علیہ السلام حضرت علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ یہاں پر حضرت علی نے یہ عرض نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز رہتی ہے، پہلے میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں فرمایا۔ وہ علی جن کی نمازیں حضور کی اقتدا میں ہوتی تھی، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی تھی، نماز کے پابند تھے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، کیونکہ ادب مصطفیٰ میں خلل نہ آ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اپنی گود پیش کر دی۔ میرے آقا گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہی کا نزول ہونے لگا۔
نازل ہونے لگی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، استراحت فرمانے لگے۔ یاد رکھیں کہ نبی کی ذات کو نیند نہیں آتی، یعنی جس طرح ہم عام انسان سوتے ہیں، نبی اس طرح کبھی سوتا نہیں ہے۔ نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا ہے، نیند میں بھی دل جاگتا ہے۔ یہ نبی کو اللہ نے عظمت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ میرے آقا گول مثال مبارک رکھ کر آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز ابھی پڑھنی باقی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اطاعت رسول کی بات سمجھا رہا، عرض کر رہا کہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ یہ نقطہ آج اگر سمجھ آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ حضرت علی کی نماز عصر ابھی ادا نہیں ہوئی، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، نہ اپنے آقا کو بیدار کرتے ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیدار کرتے ہیں تو آرام میں خلل آتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اور بیدار نہیں کرتے تو نماز قضا ہوتی ہے۔ بڑی سخت آزمائش ہے حضرت علی پر۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے حضور اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی آنکھ مبارک پہلے کیوں نہیں کھولی؟ چشم مقدس پہلے کیوں نہیں کھولے؟ جب سورج ابھی ڈوبا نہ تھا تو کیوں نہیں کھولے؟ وجدان سے آواز آتی ہے کہ اس لیے نہیں کھولے کہ آج عشق علی دیکھتے ہیں کہ علی کا عشق کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، علی کی محبت کیا کہتی ہے۔ ادھر علی کی محبت ہے، ادھر ظاہری طور پہ نماز قضا ہو چلی ہے۔ آج دیکھتے ہیں علی کا عشق کہاں تک سچا ہے۔ آنکھ کھولی نہ تو حضرت علی کو پریشان پایا، پوچھا علی کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان اس لیے ہوں کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ اختیارات مصطفیٰ جو اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرما کر رکھا تھا، اس اختیار کی روشنی میں میرے آقا فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ شاید بات آپ سمجھ گئے ہو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ حضور کو معلوم تھا کہ علی جو کچھ مانگے گا وہ میں عطا کروں گا۔ معلوم تھا، اختیارات مصطفیٰ میں، دامن مصطفیٰ میں کچھ تھا۔ ادھر عاشق بھی سچا تھا، عاشق کا عشق بھی عروج پہ تھا، اسے بھی پتا تھا کہ جو کچھ مانگوں گا در مصطفیٰ سے ملے گا۔ سبحان اللہ، عشق بھی سچا ہوگا تو تب بارگاہ مصطفیٰ سے فیض ملتا ہے۔ ادھر عشق کامل تھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میں قضا پڑھوں؟ سبحان اللہ، ساری زندگی ادا پڑھتا رہا، آپ کی اطاعت کی خاطر نماز قضا ہو چلی ہے۔ اب علی کو زیب نہیں دیتا کہ علی عشق مصطفیٰ کی خاطر، ادب مصطفیٰ کی خاطر، اطاعت رسول کی خاطر نماز قضا کر لے، علی ادا کرے گا۔ عشق سچا تھا۔ ادھر سے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے دست اقدس اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم ان کان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، وہی اطاعت کی بات آ گئی، علی تیری اطاعت میں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
علی اللہ کی اطاعت میں کیسے تھے؟ ظاہری طور پہ تو اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی، نماز قضا ہو چکی تھی، یہاں پہ اللہ کی اطاعت ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی، تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعت رسول کا، رسول کی اطاعت تو سمجھ آتی ہے کہ گود علی کی تھی، رخ مصطفیٰ حضور کا تھا، یہ اطاعت تو سمجھ آتی ہے، اللہ کی اطاعت سمجھ نہیں آتی۔ اس واقعہ نے، اس حدیث نے اطاعت خدا سمجھا دی کہ لوگوں اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، بس جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ فرمایا نا، آگے توجہ فرمائیے گا، فرمایا فردد علیہ الشمس، چونکہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، باری تعالیٰ ڈوبا ہوا سورج پلٹ دے گا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب ہو چکی تھی، تاریخ میں پہلے کبھی سورج ڈوب کر غروب ہو کر واپس نہیں پلٹا تھا، مگر آج تو دعائے مصطفیٰ تھی، لبوں پہ وہ الفاظ جاری تھے، مولا سورج کو پلٹ دے، تو جہاں پر حضور خاتم النبیین دعا فرمائیں اور اللہ وہ دعا رد فرما دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے ہاتھ مبارک ابھی دوبارہ پلٹے نہ تھے، سورج ڈوبا ہوا دوبارہ عصر کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سورج کے ساتھ ڈورے بندھے ہوئے ہوں اور حضور نے کھینچ لیا۔ یہ ہے تکوین مصطفیٰ آقا کی شان۔ سامعین محترم، یہ ہے اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فعل مصطفیٰ کو اللہ قرآن بناتا ہے۔ ایک اور اگلا نقطہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے اختتام کی طرف آ رہا۔ ایک اور آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر آپ کو پیش کرنے جا رہا، اسی فعل مصطفیٰ کے سلسلے کہ حضور کا فعل ہو، آقا کی عادت کریمانہ ہو، اللہ اسے قرآن بنا لے، یہ عظمتوں کی اعلیٰ ایک مثال ہے، یہ حضور کی شان کی سب سے زیادہ مثال ہے۔ بھئی قرآن تو ایک تصور انسان رکھے نا، رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس میں سے نماز کا مسئلہ نکلا، روزے کا مسئلہ نکلا، حج، زکوٰۃ، صدقات، شریعت کے مسائل اخذ ہوئے، ٹھیک ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں سے پورا آقا علیہ السلام کا پیکر مصطفیٰ کا ذکر جس کتاب میں آ جائے اور پیکر مصطفیٰ کی ہر اس کو اللہ آیت بنا دے، تو حضور کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ 16 یا 17 مہینے مدینہ میں آ کر مسجد قبلتین میں، اور وہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، جس قبلے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز کے دوران خیال آیا کہ باری تعالیٰ یہ قبلہ بدل کر کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی اور قبلہ بن جائے، کہ یہ قبلہ یہودیوں کا بھی ہے، یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ خیال آقا کے دل مبارک پر اترا، بات سمجھ نہیں آتی؟ ابھی میرے آقا ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایمان کس چیز کو کہتے ہیں اور نسبت رسول کس شے کو کہتے ہیں، وہ دو نقطے اس آیت کریمہ سے اخذ ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کی ہے، نماز کے دوران یہ خیال آتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا ہی اچھا ہے کہ قبلہ بدل جائے، بیت المقدس سے کوئی اور قبلہ ہو جائے، اور اسی خیال کے دوران میرے آقا کبھی آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر رخ انور بلند کرتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ ادا آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران کی،
یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رخ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا پھر نیچے ہوا، پھر اٹھا پھر نیچے ہوا۔ یہ فعل مصطفیٰ تھا، یہ ایک عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ یہ وہ عمل تھا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، دوسرے پارے میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرى تقلب بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف۔ اے محبوب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ ہم بولیے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ محبوب جو آپ عمل کر رہے ہیں، ذرا لذت لے کر ان جملوں کو سماعت کیجئے گا۔ محبوب یہ جو نماز میں آپ بار بار آسمان کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں، اس کا عرفانی ترجمہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ عرفانی ترجمہ ہے، ہم جانتے ہیں محبوب کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تقلب وجہک فی السماء، ہم جانتے ہیں کہ آپ قبلہ بدلنے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس اپنے آپ کو پھیر دیجئے، پھیر دیجئے۔ اب حضور نے تو کوئی التجا نہیں کی تھی، کوئی دعا بھی نہیں مانگی تھی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جملوں سے تبادلہ خیال بھی نہیں کیا تھا، صرف قلب مصطفیٰ میں یہ خیال آیا تھا۔ اللہ نے اس خیال مصطفیٰ کو پورا منظر کشی کر کے اتنی محبت کے ساتھ قرآن میں نازل کیا کہ محبوب ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کی منشا کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ قبلہ بدل جائے، یہی چاہتے ہیں نا؟ ہاں باری تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس اپنا رخ پھیر دیجئے، رخ پھیر دیجئے۔ اب آپ حاجی صاحبان جن کو زیارت ہوئی ہے مسجد قبلتین کی، ایک قبلہ یہاں سے مکہ کی طرف اس کا رخ ہے اور دوسرا قبلہ پچھلی جانب ہے، دونوں آپس میں مخالف سمت میں ہیں۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، ٹیکنیکلی یہ چیز ہے۔ دو قبلے ہیں مسجد قبلتین۔ جب بیت المقدس کی طرف میرے آقا منہ کر کے کھڑے تھے، آیت نازل ہوئی کہ اپنا رخ پھیر دیں، تو اب رخ کدھر پھیر دیں؟ قبلتاً، قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ اب یہاں پر پھر محبت کی بات ہے، کیا باری تعالیٰ کس قبلے کی طرف پھیر دیں؟ کعبہ کی طرف؟ کعبہ تو فرمایا نہیں اللہ قرآن میں۔ محبوب اس قبلے کی طرف پھیر دیں، قبلتاً ترضاها، جس پر آپ راضی ہیں، اس قبلے کی طرف رخ پھیر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ راضی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کعبے کی طرف پھیریں، آپ جدھر رخ پھیریں گے، جدھر راضی ہوں گے، وہی سمت قبلہ بن جائے گی۔ محبوب اگر کعبہ کی طرف پھیریں گے تو وہی قبلہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کعبہ پچھلی سمت میں تھا، اب جیسے امام صاحب ادھر کھڑے ہیں نا، تو بیت المقدس پچھلی جانب ہے، تو پھرنا ہوگا، اس جانب منہ کرنا ہوگا۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ صحابہ کا چہرے حضور کی طرف اور حضور کا چہرہ صحابہ کی طرف۔ یہ بھی ہے محبت کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پہ صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ کہاں پہ نازل اترا ہے قرآن پاک، کہاں پہ لکھا ہے، نہیں، انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ دلیل ان کے سامنے رخ مصطفیٰ تھی، دلیل ان کے سامنے فعل مصطفیٰ تھی،
دلیل ان کے سامنے نسبت مصطفیٰ تھی، دلیل ان کے سامنے اطاعت مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آج اگر ہم اپنے ایمان کا رخ، اپنے اسلام کا رخ، اپنی نمازوں کا رخ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا رخ، پورے دین اسلام کا رخ اگر صحیح سمت رکھنا چاہتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ قائم کرنا ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ رجوع الی القرآن